الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده توفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بہت سی مثالیں دے کر انسان کو اپنی ذات کا ادراک کرایا۔ بہت ساری مثالیں ہیں، تقریباً ہر آیت میں ایک مثال بیان ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں بتایا اور پھر اللہ کی ذات کا ادراک، اور پھر ساتھ ساتھ اس آیت سے جو پہلے گزری ہے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے اور دنیاوی کام ان کے آڑے نہیں آتے۔ اللہ کریم نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو بدلہ دوں گا، وہ اللہ بدلہ دے گا، جزا دے گا۔ جزا بمانے اچھے بدلے کے میں ہوتا ہے، جزا کا متضاد سزا ہوتی ہے، جزا اور سزا۔ جزا برے کاموں کی، جزا نیک کاموں کا بدلہ۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، جو کچھ ہم دنیا میں کام کرتے ہیں، یہ جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے اور دنیا کے کوئی کام ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے سے نہیں روک سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں بہت اچھا، اور پھر بڑھاتے ہیں، اس کو اضافہ کر کے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق عطا کرنے والے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں اس آیت کے اگلا سٹیپ جو ہے، ان سے متضاد لوگوں کا ذکر ہے۔ وقیل فی العرب، عرب میں یہ کہا گیا، عربی زبان میں ایک مقولہ ہے، اور زبان ذات عام یعنی کہ بڑا معروف سا مقولہ ہے، معروف۔ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں نا کتنی مثالیں پیچھے آئی ہیں۔ نور کی مثال تاکہ لوگ دیکھ سکیں، روشنی نہ ہو دیکھ نہیں سکتے۔ نور اور ظلمت ایک دوسرے کی متضاد ہے۔
اسی طرح مومن اور کافر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ تو یہاں اس آیت میں جو آج پڑھیں گے انشاءاللہ، اس سے پہلے میں ان اللہ والوں کا ذکر ہو گیا، ان کی جزا بتا دی۔ اب اس آیت میں جو آج پڑھ رہے ہیں وہ ان سے متضاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متضاد چیزیں بیان کر کے سمجھایا ہے۔ والذین کفروا، اب ان لوگوں کی بات آ گئی جنہوں نے انکار کیا، اللہ کی ذات کا انکار کیا یا اللہ کی صفات کا انکار کیا یا اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا جو اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ ہی مختص ہے ان کا انکار کیا، اسے کہتے ہیں کفر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے بے بہا مثالیں دی ان کو، لیکن نہیں مانتے۔ ہاں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ خود کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بظاہر وہ اللہ کے رسول پر ایمان بھی لے آتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک نے ان لوگوں میں شامل کیا جو دنیا میں رہتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں ایسے بڑے نیک کام کرتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں، یہ کیا ملا نے کیا لگا رکھی ہے جی، نماز اور تھوڑے ہیں فلاحی کام کرو، یہ کرو وہ کرو، اور فلاحی کاموں پر بڑے دنیا میں ان کو بڑے وہ دیے جاتے ہیں، کیا بولتے ہیں ان کو، ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ اور اس بات پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے دنیا میں ہم کام کر رہے ہیں، غریبوں کا ساتھ دے رہے ہیں، فلاں کا دماغ کا فلاحی ادارے قائم کر دیے بہت سارے، اور وہ کہتے ہیں ہے ہی دنیا میں یہی کچھ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک سائڈ ہم نے چھوڑ دیا جو حقیقت ہے۔ اللہ کی ذات کو صفات کو مانیں گے، اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تب یہ فلاحی کام جو ہے اللہ کے ہاں جو ہے منظور و مقبول ہے، ادروائز ناٹ۔ حاتم طائی کا نام دنیا میں سنا ہے؟ اس کی بیٹی لونڈی بن کر آتی ہے، اس کا نام ہے سفانہ۔ حاتم طائی کی بیٹی کا نام کیا بتایا میں نے؟ سفانہ۔ عدی بن حاتم کی بیٹی رضی اللہ تعالی، ہاں نا سوری بہن، ٹھیک کہہ رہے، عدی بن حاتم، حاتم کا بیٹا عدی اور اس کی بہن جو تھی عدی کی بہن سفانہ، وہ لونڈی بن کر آئی، مدینے میں آ گئی، تو لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ، اور حاتم طائی قبیلہ طے کا، قبیلہ بنو طے، اور یہ عدی بن حاتم بعد میں اسلام لے آئے تھے اور خوب اسلام لے آئے، اور ایران کی جنگوں میں ان کے بڑے کارنامے، بہت ہمیشہ جنگ میں دائیں طرف سائڈ میں۔ بہرحال تو اس نے کہا تھا یا رسول اللہ میرا باپ حاتم طائی، آپ نے فرمایا اچھا آدمی تھا۔ اس کی تعریف ہے فلاحی کام، سخاوت، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں، کیونکہ جب تک بنیاد نہیں صحیح ہوتی اس وقت تک جو ہے، اب دیکھ لو عبدالستار ردی کو کتنا انہوں نے دنیا کا ایوارڈ وہ دیا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ایوارڈ دیتے ہوا کرے۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہوا ہے، اس کے ہمسائے میں بھی ایسا ہوا، یہ کہا کرتے تھے کیا ہے یہ ملا نگو وغیرہ خام خامو کر رکھا ہے، فلاحی کام کرو انسان کے لیے، یہ کرو وہ کرو۔ میں کہتا تھا اگر وہ لوگ فلاحی کام نہیں کرتے تو ان پر ان کا گناہ ہے، یہ نہیں کہ وہ چھوٹ جائیں گے، یہ بات بھی نہیں ہے، اور تم ادھر نہیں آتے
تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم دنیا میں کام کر گئے، اللہ کی منشا یہ ایک سائڈ تم نے چھوڑ دی، ایک سائڈ پکڑ لی، اسے منافقت کرتے ہیں۔ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے یہ اللہ کے ہاں بڑا ہوا ہے، خود ساختہ قوانین بناتا ہے، خود ساختہ۔ والذین کفروا، اور کافر لوگ، اعمالہم، ان کے اعمال، یعنی کہ ان اعمال سے مراد کیا ہے؟ کیا مراد ہے؟ اچھے کام، اعمالہم، ان کے اچھے کام، سورہ ابراہیم، اعمالہم، ان کے نیکیاں، ان کے اعمال کی قیمت کیا ہے بھائی؟ او بھائی سورہ ابراہیم میں نے بتایا تھا، کسراب، کس طرح اعمالہم، یہ تو ہے نا کسراب، یہاں سے اور وہاں کیا ہے؟ راکھ کا ڈھیر، کرماد کا رماد، رماد کہتے ہیں راکھ کا ڈھیر۔ تو ان کی وہ نیکیاں دنیا میں کی ہوئی جو ہے، ہاں کرماد، اور راکھ کا ڈھیر ہے، تو تیز تند طوفانی ہوا میں اس راکھ کی کیا قیمت ہے؟ یہاں بھی یہی کچھ ہے، اس آیت کریمہ میں انداز بدل گیا، مثال خوبصورت ہے، ہاں یوں مثال تھی راکھ کے ڈھیر والی، یہاں مثال کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے اعمال جو بنیادی اصولوں کو چھوڑ کر اعمال کرتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ کسراب، سراب کہتے ہیں دھوکہ، فریب نظر، سراب فریب نظر، نظر کا دھوکہ ہے۔ بقیت، نظر کا دھوکہ یہ سراب ہے، چمکتی ہوئی ریت، صحرا تھا نا، عرب میں صحرا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جب دھوپ کی شدت ہوتی ہے اور پھر دور سے چمکتی ہوئی ریت ان کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہوتی ہے۔ آپ نے تو خیر وہ شاید پڑھا نہیں ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وادی کراکر سے گزرے ہیں، اور وہ صحرا جو آنکھوں کو چمک دے کر آنکھیں ضائع کر دیتی ہے، صرف دوپہر کی چمک آنکھ کی، آنکھ کے اندر وہ چمک ڈالتی ہے نا ریت کی، آنکھیں ختم کر دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ صحرا کا جو جانور ہے اونٹ، وہ بھی گر جاتے ہیں، ایسے صحرا بھی ہیں، چمکدار ریت، چمکدار ریت وہ ایسی شعاعیں ڈالتی ہے چمک کہ آنکھیں فریب نظر کا شکار ہو جاتی ہیں، آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک ایسے منکروں کی، کافروں کی، کہ اعمال کی مثال تو ایسے جیسے صحرا میں سراب ہوتا ہے۔ سراب کیا چیز ہے؟ اب تو اس کو تو باقاعدہ مائریکس کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں مائریکس، MIRAX، مائریکس، فریب نظر۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے، سفر کرتے ہوں گے دھوپ میں، خاص طور پر گرمی کے موسم میں، جب سیدھی سڑک ہو نا تو سامنے آپ کو کچھ فاصلے پر لہریں نظر آتی ہیں، یہ بالکل عام سے لہریں نظر آتی ہے جیسے پانی بہ رہا ہو، اسے کہتے ہیں فریب نظر۔ ٹھیک ہے، سائنسی توجیہ ہمیں آتی ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے، سنا پڑھا تو ہوگا آپ نے تو پڑھا ہوگا نا، ہے نا، کہ وہ اصل میں بخارات اوپر اٹھتے ہیں نا، ہاں گرمی کی وجہ سے، اور وہ ہوا کی وجہ سے ایسے کیسے کر رہا ہے، ایسے تو محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے یہ پانی جا رہا ہو، تو ایسے ہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کافروں کے اعمال کی مثال تو فریب نظر ہے، یہ سمجھتے ہیں ہم دنیا میں کام کر رہے ہیں، آخرت میں بھی ہمیں اس کا بہت بڑا بدلہ مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یحسب الظمآن ماء، یہ بھی بتا دیں، یہ چمکتی ہوئی ریت، یہ فریب نظر جسے گمان کرتا ہے، یحسبہ گمان کرتا ہے، سمجھتا ہے
ظمآن ہو، پیاسا آدمی، پیاسا یہ گمان کرتا ہے سامنے تو تالاب ہے، بہترین پانی ہے، اور اس طرح بھاگتا ہے، وہاں جاتا ہے پیاس سے، جب وہاں جا کے دیکھتا کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہی ہے، کیسی خوبصورت مثال ہے، کنکریٹ مثال، اسے کہتے ہیں کنکریٹ، کہ واقعتاً یہ بات سب نے اکثر دیکھی ہوگی، جو دوپہر کے ٹائم سفر کرتے ہیں وہ محسوس ہوتا ہے۔ یہی چیز ہے کہ ایسے لوگ جو کہنے کو تو کہتے ہیں جی ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر، اور ہے بھی صحیح، بہت سارے کام کرتے ہیں، بہت سارے کام لوگوں نے کیے، بہت مثالیں ہیں، بڑے واقعات موجود ہیں، اللہ نے انہی کی مثال دی ہے۔ ایسے ہی ہے، بالکل کام کرتے ہیں، ہوتا ہے فلاحی کام تو، اور وہ ایک دوسرے کو تان کرتے ہیں، یہ جی ملا لوگ ہیں، ان کا کیا ہے، تو مسجدوں میں کھا رہے ہیں بیٹھ کے، ان کو کیا پرواہ ہے۔ ایسی مثالیں ان کے سامنے ہیں، حقیقتیں ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کہ وہ حقیقت کہتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ جب ان پر ہم تان کر رہے ہیں، خود کیا کر رہے ہیں، اپنی منشا سے، اپنی مرضی سے آپ لوگوں نے کام کیا، اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی آپ نے۔ ادھر وہ قال اللہ و قال رسول پڑھاتے بھی ہیں، سب کچھ ہے، وقت بھی لگاتے ہیں، ہم اس بات میں گم ہو گئے، بس یہی کافی ہے، نہ کوئی فلاحی کام کر رہے ہیں، نہ کسی کی طرف وہ دیکھنا، یہ نہیں، بلکہ اپنے اسی کو چلا رکھا ہے، کاروبار کی شکل اختیار کر رکھی ہے، ان کو دیکھ دیکھ کر ایسے لوگ کھل کے تنقید کرتے ہیں۔ ایسا ہے، بدقسمتی، شوم یہ قسمت سے ایسا ہے، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کاروبار بنا رکھا، اپنے گھر کے قریب مسجد، اپنے 20 مرلے کی وہاں سستی جگہ ہے دیہاتوں میں، لو جی یہ مسجد ہے، بلا لیا جی میں مسجد کا نام کر رہا ہوں، چلو جی پٹواری کو بلا کر مسجد کا نام کر لیا، ٹھیک ہے، اب شروع ہو گئے، بڑے بڑوں کے پاس جائیں گے، ہمارے لوگ جو ہیں اس علاقے کے عبد الرحمن شاہین کے پاس چلے جاتے ہیں، اور ادھر سے اپنے کراچی والوں سے لکھوا لیتے ہیں، ادھر سے لکھواتے ہیں، اور پھر وہ 20 مرلے جگہ یا 10 مرلے جو بھی ہے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں، سارے جگت میں پھرتے ہیں، سب سے پہلے اپنا گھر بنا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر مسجد بناتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں، اس کے 10 رسلیں ان کی کھائیں گی، مزے کریں گی، لو جی لوگ اعتراض کرتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں۔ میں نے ایک بندے کو کہا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے قریب رحمت کرے، بھائی میں اپنے گھر کے قریب تو چویڑی کی مسجد بنا لے، گارے کی، اور بنا لے، اس میں آسان دیا کر صبح، امید ہے اللہ تعالیٰ تیرے لیے راستے کھول دے گا، کہنے مشکل ہے، ہی ہوا کیسے عبد الکریم وعدہ پہ فلانا نے، وہ لا حول ولا قوت، اور ایسے نہیں ہے، میں نے دیکھے ہیں وہ بزرگ جنہوں نے چویڑی کی، گارے کی مسجدیں بنا کر وہاں مدرسے قائم کی ہے، انہوں نے وہاں کام کیے، مولانا نصیر احمد صاحب جیسے سگمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیے، میں نے وہ چویڑی کے چھوٹی سی گھر وہ مسجد دیکھی ہے پرانے دور کے اندر، جہاں لوگ پڑھتے، لڑکے پڑھتے تھے، وہی پڑھا کے وہ اب اتنے بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ گئے ہیں کہ کوئی انتہا نہیں، جن کو شیوخ کہا جاتا ہے، جو وہی اسی چویڑی کے چھوٹے سے کمرے میں مسجد چھوٹی سی تھی، نیچے چٹائیاں تھی، بس ایسے ٹوٹی پھوٹی چٹائیاں، وہاں کام کیا تھا، آج وہ مسجد آپ دیکھیں جا کے ان مسجدوں کو، تہ خانے بھی ہیں، فوج سب کچھ ہے، بڑے بڑے، اور جو دیکھو پھر فٹافٹ ایک شادی، 2 شادیاں، 3 4 شادیاں کرتے، اللہ نے راستے کھولے، آزمائش کے، ہو بھائی آزمائش کے راستے کھول دیے، چلے گئے سعودی عرب، ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں جو اپنی توفیق سے، اپنی رحمت سے دے رہا ہے، عمل کرنے کی توفیق کرو، عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے، دونوں سائڈوں میں سے ایک سائڈ کو
پکڑ لیا دوسرے سائڈ کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی اسی طرح مثال ہے کافروں کے، کہ جو اپنے اعمال کو، جو اچھے اعمال کو وہی کافی سمجھتے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں بس ہمارا جو ہے آخرت جو ہے بہت اچھی ہو جائے گی، ہاں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تو ان کے اعمال کی مثال تو یہ فریب نظر کا شکار ہو رہے ہیں، سراب کی طرح ہے۔ جیسے صحرا میں چمکتی ہوئی ریت دور سے وہ پانی، بہتا ہوا پانی نظر آتا ہے، تالاب نظر آتا ہے، یحسبہ گمان کرتا ہے اسے ظمآن پیاسا، کیا مان پانی محسوس کرتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءہ جب وہ وہاں تک پہنچتا ہے جہاں وہ پانی محسوس کر رہا تھا، لم یجدہ شیئا نہیں پاتا کوئی چیز وہاں پر، وہی چٹیل میدان ہے، وہی ریت ہے، وہی صحرا کا حصہ۔ ووجد اللہ اور وہ پاتا ہے اللہ کے پاس، عندہ اللہ کے پاس، وفاہ حسابہ جب وہ اللہ کے پاس جائے گا اللہ اس کا حساب چکتا کر دے گا، اللہ اس کا حساب برابر کر دے گا، اللہ کے پاس برابر۔ واللہ سریع الحساب اللہ تعالی حساب لینے میں بڑا کیا ہے، جلدی کرتا ہے، جلدی، سرعت کے ساتھ۔ سریع لفظ سے نکلا ہے سرعت، اور سرعت کہتے ہیں تیز، تیزی کے ساتھ۔ اب ایک مثال آپ کے سامنے، اب یہ بات سمجھ میں آ گئی، ہمیں کیا چاہیے، اس سے کیا نتیجہ نکلا، ہمیں دونوں طرف، جہاں دینی امور میں ہم لوگ آگے بڑھے، نمازیں پڑھتے رہو، اس کے ساتھ وہ سائڈ پہلو دوسرا وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث مبارکہ میں بار بار کبھی کبھی عشاء کی نماز کے بعد موقع ملتا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایمان والوں کو سمجھایا، دیکھنا خیال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم سارا دن عبادت کرتے رہو اور تیرا ہمسایہ بیچارہ بھوک سے تڑپتا رہے، تیری اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں بھی، یہاں تک بھی ہے، آسن بندہ وہ، اچھا بندہ وہ جو اپنے ہمسائے گیری میں اچھا ہو، اور پھر ایک دوسرے کے حقوق نافذ کر دیے، حقوق ہے ایک دوسرے کے، دین اسلام میں ایک دوسرے کے مومن بھائی کے جہاں ایک دوسرے پر حقوق ہیں تو اسی طرح ہمسایوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ جو جو اس کا فیلڈ بڑھتا جاتا ہے، جو جو اس کا اللہ پاس اس پر نعمتیں نازل کرتا ہے، اس کا پھر کام جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ایک ہمسایہ اس سے آگے آگے آگے، یہاں تک کہ وہ دنیا میں کام۔ لیکن بنیادی ایمان اور اعمال اگر وہ اس نے نظر انداز کر دیے، یہ دیکھا دیکھی، شیطان بہکاتا تو ہے نا، اشارے کرتے، دیکھ یہ مولوی ہے فلانا، یہ دیکھو ایسا، ان کو بہکا دیتا ہے۔ اچھے بھلے شریف انسان تباہ برباد ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے کہ اپنے اعمال کو اپنی مرضی سے نہ تولو بھائی، میزان ترازو اللہ نے جو دیا ہے نا، میزان معیار زندگی گزارنے، اس کے مطابق اپنی زندگی، اسی لیے فرمایا نا سورہ محمد میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، ولا تبطلوا اعمالکم، وہاں بھی اعمال کا ذکر ہے، یہاں بھی اعمال کا ذکر ہے، سورہ ابراہیم میں بھی اعمال کا ذکر ہے، اور نیک اعمال ہے، یہ خیال کرنا۔ وہاں پہنچے گا یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، میرا انجام بہت اچھا ہے، یہ ہے، اپنی بزوم خیش، بزوم خیش کہتے ہیں اپنی مرضی سے کسی چیز کو مقرر کر لینا کہ بس یہ ہو گیا، لیکن جو ہی اس کی آنکھ بند ہوتی ہے آگے کچھ نہیں۔ جس طرح صحرا میں جانے والا آدمی چمکتی ریت کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے، جب موقع پر جاتا ہے کچھ نہیں ملتا، ایسے لوگوں کا بھائی یہی کام ہوتا ہے، جب دنیا سے سفر آخرت شروع ہوتا ہے تو آگے کچھ نہیں ملتا ان کو۔ بالکل مثال اللہ نے خوبصورت مثال دی ہے۔ اگلی صاحب
او پھر ایک اور مثال بیان آ گئی سورۃ نور میں اللہ نے مثالیں دے کر سمجھایا، او کظلمات، یا پھر مانند ان اندھیروں کے. اب اندھیروں کی مثال دی ہے، پہلے اللہ نور السماوات، نور کی مثال دی ہے، پھر آگے کی ایمان والوں کی، پھر کافروں کی. اب پھر ایک اور مثال سے سمجھایا، یا پھر ان اندھیروں کی مانند جو سمندر میں ہوتے ہیں، فی بحرین، جو سمندر میں ہوتے ہیں. ابھی سمندر کے نیچے جائیں گے تو اندھیرا ہی ہوگا نا، سورج کی شعاعیں وہاں تک نیچے تک نہیں پہنچا، اندھیرا ہے. لجی یغشا ہو، یہ لجی کا مطلب کیا لکھا ہے؟ او کا ظلمات فی بحر، یا پھر ان اندھیروں، ہاں جی ہاں، کہ ان اندھیروں میں فی بحر لجی یغشا ہو، گہرائی میں، سمندر کی گہرائی میں کیا ہے؟ اندھیرا. موج یغشا ہو، چھپاتی ہے اس کو، اس کے روشنی اندر تک نہیں پہنچتی. یغشا ہو، چھپا لیتی ہے. موج من فوقہ موج، ایک موج پانی کی، اور اس کے اوپر ایک اور لہر، لہروں پر لہریں آ رہی ہیں. من فوقہ سحاب، پھر ان لہروں کے جو نیچے اندھیرا ہے اس کے اوپر پھر لہریں ہیں، پھر بادلوں کا اندھیرا بھی شامل ہو گیا ساتھ. من فوقہ سحاب، ان کے اوپر لہروں پر کیا؟ بادل آ گئے. اب کیا ہو جائے گا؟ جہاں اس سے پہلے آپ نے پڑھا نور علی نور، پڑھا نا، یہاں کیا ہے؟ ظلمات بعضها فوق بعض، بالکل کنٹراڈکشن آ رہی ہے. نور اور اندھیرا، روشنی اور اندھیرا، نیکی اور برائی، ایمان اور کفر، یہ سب چیزیں وہی ایک ہی جو محاورہ تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزیں اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا یا پھر ان اندھیروں کی مثال لے جو سمندر کی تہہ میں ہیں، ان کے اوپر لہریں، لہروں پر پھر لہریں، اور پھر ان کے اوپر بادلوں کا اندھیرا، پھر رات بھی آ گئی، ان کا بھی اندھیرا ہے. کیسے؟ ان اندھیروں کی پھر اللہ نے مثال دی ہے. اذا اخرج یدہ، کہ اپنے ہاتھ سے اب نکالتا ہے ایسے کر کے دیکھنے کے لیے، لم یکد یراہا، اپنے ہاتھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا، اتنا اندھیرا ہے. ایسے ہوتا ہے. اب رات کو چاہے کتنا بھی رات ہو، اپنا ہاتھ نکالے نظر آتا ہے باہر، لیکن اندر کمرے میں نہیں، اندھیروں پر اندھیرے. اللہ نے سمندر کی مثال دے کے سمجھایا، سمندر کی، کہ سمندر کی تہہ میں اندھیرا ہے، ان کے اوپر لہریں، ایک لہر، دوسری لہر، تیسری لہر، چلتے ہی چلتے، اس کے اوپر پھر رات بھی آ گئی، پھر بادل بھی آ گئے. ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہی اندھیرے ایک دوسرے کے اوپر. جہاں نور علی نور کی مثال پہلے، اللہ نور السماوات، نور روشنی، یہ ہے نور ہدایت کی باتیں مثالیں آ رہی ہے. اذا اخرج یدہ، اب جب اپنے ہاتھوں کو نکالتا ہے، ہاتھ کو نکالتا ہے، لم یکد یراہا، دیکھ نہیں پاتا. ومن لم یجعل اللہ لہ نور نورا، جس کو اللہ روشنی نہ دے، اللہ جس کو اللہ نور ہدایت نہ دے، تو ما لہ من نور، اس کے لیے کوئی نور ہدایت نہیں. ایک فرانسیسی بحریہ کا ڈاکٹر، بحریہ یعنی کہ بحری جہاز میں ڈاکٹر، ایم بی بی ایس ڈاکٹر، فرانس کے ایک علاقے کا دیہات کا رہنے والا، وہ اس کے سامنے یہ آیت آئی ہے، یہ آیت اٹھا کر دیکھو، ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو، سیارہ ڈائجسٹ کا قرآن نمبر 1967، اس میں وہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. فرانسیسی ڈاکٹر بحریہ کا، وہ سمندر میں کام کرتا ہے، اس کے سامنے جب یہ آیت آتی ہے،
او کا ظلمات فی بحر، کیونکہ سمندر کا تعلق ہے اس کے ساتھ، مثال بھی سمندر سے آ رہی ہے. سمندر کی تہہ کا اندھیرا، اور پھر ایک موج کے بعد دوسری سے موجوں پر موجیں آ رہی ہیں، اور پھر اوپر بادلوں کا بھی اندھیرا ہے، اندھیروں پر اندھیرے چڑھے جا رہے ہیں. جب انسان اپنے ہاتھ کو نکالتا ہے اس کو دیکھ نہیں سکتا. اگر اللہ ایسے آدمی کو ہدایت نہ دے، اس کو روشنی نہ دکھایا، وہ کیسے روشنی حاصل کر سکتا؟ اس نے جب یہ آیت پڑھی سنی، دماغ گھوم گیا اس کا. کیونکہ وہ لوگ کم از کم اپنے ذات کے ساتھ تو مخلص ہوتے ہیں اور علم کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. ہمارے ہاں علم کے ساتھ پکی بیکارسی کی جا رہی ہے، پڑھنے کے باوجود بھی کچھ نہیں مانتے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا خطہ جو یہ زبردست قسم کا منافق خطہ ہے، یہ زبردست. اب وہ کہہ رہا کہ یہ کیسی آیت ہے، پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا یہ خوبصورت پیرائے میں ایک بات کو سمجھایا جا رہا ہے، اس کا لکھنے والا تو بہت قابل عجیب ہے. لکھنے والا اس کا پتہ لگا یہ قرآن کی آیت ہے. اس نے کہا تو بہت بڑا عجیب ہوگا، اتنی بہترین قسم کی مثال، اتنا خوبصورت انداز سمجھانے کا، نور ہدایت کیسے ملے گی؟ ایسے نہیں ملتی، ایسے ملے گی. جب اسے معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سمندر کا سفر ہی نہیں کیا، یہ کیا جسے سمندر دیکھا نہیں، وہ ایسی حالت میں اس حالت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ جو ایک آدمی گہرائی میں ڈوب رہا ہے، سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو نہیں دیکھ سکتا، اتنی اندھیرا ہے. اگر اللہ ہی اس کو راہ اور ہدایت نہ دے، اس کو وہاں سے نہ نکالے، کون نکال سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں نکال سکتا. مچھیاں کی خوراک بڑھتی ہے، تیری لاش میں مچھیاں گھڑ گیا، تو ویسے ہی اس کو وہ لگ گئی. اس نے کہا یار، اس نے لائف آف محمد کتاب لکھا لی، اسے پڑھا، کہیں بھی نہیں لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحری سفر بھی کبھی کیا ہو، کشتی میں بھی بیٹھے ہو، جہاز سے بڑی چیز ہے، کبھی بھی نہیں. اس نے کہا ہو یہ اسی ذات کا فرمان ہے جو بنانے والا ہے سب کو. فوراً اسلام قبول کیا، اسی ایک آیت پر اسلام قبول کیا. اس نے فرانسیسی ڈاکٹر سیارہ قرآن نمبر پہلی جلد میں ہی ایک واقعہ ہے کہ کس طرح اس نے اسلام. بھائی لوگ اسلام قبول آج بھی کر رہے ہیں، ایک ایک آیت پر ان کو سمجھ آتی ہے، ایک ایک آیت سمجھتے ہیں وہ لوگ. ہمارے ہاں سب سے بڑی زیادتی یہ کی ہے، قرآن پاک کے ساتھ پیار کی انتہا کرتے ہیں ہمارے لوگ، سر پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی ہمارے اچھا کر شادی پر، بیٹی کی شادی پر اس طرح سے سارے کھیل کرنے کے بعد جب رخصتی کا وقت ہوتا ہے، افسوس ہے یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، اس کے سائے میں ٹول ہے. محبت کا تو بڑا انداز ہے. جو پوچھو یہ پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا، ترجمہ بھی سیکھا کہ نہیں، اور ترجمہ سیکھنے کے بعد عمل بھی کیا کہ نہیں، پھر کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قاری صاحب رابطہ کے مسئلے ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ پھر وہی حرکتوں پہ تلے رہتے ہیں، پھر اسی طریقے کرتے ہیں. جمعے کے لیے ہر جمعرات کو قاری صاحب یہ لوگ کہتے ہیں خدا کے لیے تم جلدی آ جایا کرو، اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب. میں نے اسلام آباد میں دیکھا عبدالقدوس انجینئر صاحب ہمارے ڈیرہ غازی خان چورہٹے کے بھٹا فیملی کے ہیں، انجینئر تھے اٹامک کے. وہ وہاں اسلام آباد میں ریٹائر ہوئے وقت شاید اظہر صاحب کی طرح. اس کی جو مسجد ہے نا وہاں پر وہاں جمعہ پڑھا، اذان ہونے سے پہلے مسجد فل ہو جاتی تھی. اذان ہونے سے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے ساری مسجد، ماشاءاللہ. اور پھر آدھا گھنٹے کا خطبہ اسلام آباد میں. ان کو پتہ ہے، وہ پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ. اب وہ اس سائڈ پر تو ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ کیسی کیسی مثالیں دے دے کے سمجھا رہا ہے تمہیں.
تو بھائی یہیں تک جو ہے آج سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں دی ہیں وہ سمجھائی ہے. ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو سمجھیں اور قرآن پاک کو غور سے سمجھیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنیں غور سے اور پھر عمل کریں. جب تک عمل نہیں کرو گے، ایمان کے ساتھ جب تک عمل نہیں ہوگا، ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا. وہ تو اسی طرح ہے جیسے نسخہ لکھوا لیا اور وہی نسخہ جو ہے گلے میں ڈال لیجیے، ڈاکٹر صاحب نے مجھے دیا، کیا بات، بھلا وہ کیا فائدہ دے گا؟ حکیم صاحب نے نسخہ لکھ کے دے دیا، وہ کیا کر رہا ہے؟ گول گول کے وہی پی رہا ہے. ایسا یہی کچھ ہے. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہے. یہ قرآن کی فریاد ماہر القادری نے لکھا ہے، بہت پرانی ہے یہ، لیکن اس کا کیا اثر ہو رہا ہے؟ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ جہاں تک بات پہنچے پہنچاؤ، اور اس کا دونوں پہلو ساتھ لو گے، دین اور دنیا دونوں کو سمجھیں گے. قرآن پاک ہمیں جدھر رہنمائی کر رہا ہے اس کے مطابق چلو. اللہ فرماتے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل، ضائع، برباد مت کرو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.